بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا، بس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں۔ اور اس حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد ہر نبی ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دیکھا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث کے انبیاء اپنی قبروں پر زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی کوئی معنی نہیں کہ رزق حصی مراد ہو، اور وہی ظاہر ہے۔ اور متبادر 1 ہجری علامہ سخاوی نے یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن میں نفخہ پہلا سور، اور اسی میں صاعقہ دوسرا سور ہوگا، بس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھاوے۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے، بس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت خالد بن معدان وغیرہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن سہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ بلوغ المسرات میں حافظ ابن قیم سے یہ نقل کیا گیا کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر ساری مخلوق کی سردار ہے، اس لیے اس دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کے پیٹ میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، اوس بن اوس، ابو امامہ، ابو درداء، ابو مسعود، حضرت عمر، ان کے صاحبزادے عبداللہ وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہم سے نقل کی گئی ہے، جن کی روایات علامہ سخاوی نے نقل کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پلسرات پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے